علی امین گنڈاپور صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوبارہ وضاحت کی ہے۔ علی محمد خان صاحب، یہ بار بار انہیں وضاحت کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ کیا ان کی کہانی ناقابل یقین ہے؟ اور اگر پہلی دفعہ ناقابل یقین تھی تو دوسری دفعہ کیسے قبول ہو جائے گی؟ جی بہت شکریہ اسد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں اور کچھ جو ملک میں بڑے واقعات کے بعد جو اس کے ریزلٹس ہیں یا جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، میں تو چاہوں گا کہ ہم زیادہ ان پہ فوکس کریں۔ ایک واقعہ ہے، ہوا ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، آج انہوں نے دوبارہ مناسب سمجھا کہ مزید وضاحت کریں۔ دیکھیے، جو چیزیں گنڈاپور صاحب نے بتائی ہیں اس کے گواہ تو وہ خود ہی ہیں، اور یا ان کے ساتھ جو ساتھی ایک یا دو جو وہ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ تھے، جب تک اس کا کانٹرری ایویڈنس نہیں آ جاتا، کوئی ایسی چیز جس سے یہ ثابت ہو کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب عرض کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، دوسرا ورژن صحیح ہے، تو تب تک ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب کی بات آن دا فیس آف اٹ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ کس طرح گئے اوپر پہاڑ پہ چڑھے، یا جو انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک احتجاج جو جناب عمران خان صاحب کی کال پہ عمل پذیر ہوا، پورے پاکستان کی کال تھی، لیکن جس طریقے سے علی امین خان نے خیبر پختونخوا سے لیڈ کیا، بڑی مشکلات فیس کی، تقریباً 2 راتوں سے زیادہ وہاں، کیونکہ وہ صبح بھی اگر آپ ملا لیں، اور انہوں نے ٹیر گیسیں سب نے وہ فیس کی، انہوں نے ربر بلٹس فیس کی، انہوں نے اسٹیٹ بروٹیلٹی فیس کی، راستے کھودے گئے، خندقیں کھودی گئی تھی، کنٹینرز تھے، انہوں نے فائٹ کیا، وہ بڑی مشکل سے وہاں پہنچے، اور اس کے بعد وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے، مظاہرین بھی ڈی چوک تک پہنچے، ٹارگٹ ڈی چوک ہی تھا۔ حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ اپنا ایک حق استعمال کرنا چاہ رہے تھے جو آئینی حق ہے احتجاج کا، اور اس کے بعد وہ پیسفلی چلے جاتے۔ اور یہ بات آخری نقطہ، اور یہ بات علی امین خان نے ثابت کی کہ مشکلات انہوں نے فیس کی، ساتھ میں ہزاروں کارکنان نے فیس کی، اسلام آباد میں انٹر ہوئے، ڈی چوک تک پہنچے، اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، اور ہم پرامن منتشر ہوئے، ہم پرامن وہاں سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں کے پی ہاؤس میں۔ کے پی ہاؤس میں ان کے ساتھ جو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اصل جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے، ان کے وزیر اعلیٰ نے، ہمارے کارکنان نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ٹارگٹ دیا ڈی چوک کا تو وہ انہوں نے پورا کیا۔ آپ کے خیال میں یہ وضاحت ان کی پارٹی کو قبول ہے کہ ڈی چوک پہنچنا تھا اور پہنچتے ہی احتجاج ختم ہو جانا تھا، وہاں پر بیٹھنا یا وہاں مزید رہنا اور مزید ہدایات کا انتظار کرنا یا وہاں کچھ گھنٹے اور رہنا یہ کہیں پر طے ہی نہیں تھا اور یہ غلط توقع کر رہا تھا جو بھی کر رہا تھا؟ کیا یہ اس وضاحت کو ایسے ہی سمجھا جائے سر؟ نہیں، میرے خیال میں اس رات احتجاج کو کال آف کرنا شاید وزیر اعلیٰ صاحب کے اختیار میں نہیں تھا، ان کا کام مظاہرین کو وہاں پہنچانا تھا۔ احتجاج ختم کرنے کا اختیار تو عمران خان صاحب کے پاس ہی تھا اور ہے، لیکن اس میں صرف ایک بات یہ ہے کہ وہ جب وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹس آپ کو کچھ اور نظر آتی ہیں، لیکن چونکہ وہاں ان کے ساتھ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا کہ وہ پکچرز، وہ ویژولز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کو خیبر پختونخوا میں تادیر جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گی۔ یار، ایک صوبے کا، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا، ایک اکائی کا ایک بنیادی آفس ہے، ایک جگہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور اتنی ہی سیکرڈ ہے جتنی لاہور کی جناح ہاؤس ہے، اور وہاں ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ علی امین نہیں ہیں، وہ 4-5 کروڑ کی آبادی کے صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ آپ نے تو یہ ان کے ساتھ نہیں کیا، یہ تو آپ نے جو بے تکریمی کی ہے اس قوم کی ہے جو پیچھے بیٹھی ہے اٹک کے اس پار۔ اور دوسری چیز، کہتے ہیں کہ ستم بالائے ستم، ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ انسان اگر کوئی غلط کام کر لے، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو دیکھ کے اس کی اصلاح کر لے یا تسلیم کر لے۔ اگلے دن آ کے آپ نے پھر خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر دیا، آپ نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل تو کر دیا، لیکن کیا وہ 5 کروڑ پختونوں کے منہ آپ سیل کر سکیں گے جو اس وقت اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ تو یہ غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح ہے، لیکن جیسے کہ آپ بھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ پہنچ کر انہیں رکنا چاہیے تھا اور پھر اگلا فیصلہ تو عمران خان نے کرنا تھا، مگر وہ اگلا فیصلہ عمران خان کیسے کرتے ہیں؟ ان سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں تھا پارٹی کا، وہ کیسے کنوے کرتے کہ ہاں آپ بیٹھے رہو یا احتجاج ختم کر دو؟ یہ فیصلہ آخر لیڈرشپ نے ہی کرنا تھا جو کہ اس بنیاد پر جو پہلے سے کنوے کر دیا گیا ہوگا۔
میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ تو ان کا فیصلہ تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ انہوں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا، وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے، اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے، اس کے بعد انہوں نے واپس ادھر آنا تھا یا نہیں آنا تھا، وہ تو اس پہ وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ علی امین خان کے پاس اختیار نہیں تھا احتجاج کو کینسل کرنے کا، وہ تو عمران خان صاحب کا پریروگیٹو ہے۔ اور روٹین میں آپ دیکھیے کہ اگلی صبح خان صاحب سے ان کے کیسز تھے، القادر کیس ہے، دوسرا ان کا توشخانہ 2 کیس ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس دوران پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہمارے وکلاء اب خود ہی پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں ایک طرح سے جماعت کے، کیونکہ بیرسٹر گوہر بھی وکیل ہیں، کیسز میں بھی ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، سلمان راجہ صاحب خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، اب جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو وہ آٹومیٹک تھا، بڑا نیچرل تھا کہ کل صبح انہوں نے جا کے خان صاحب سے مزید ڈائریکشن لینی تھی۔ اس رات کا احتجاج تو تھا، اس رات تو احتجاج جو ہے وہ نہ گور صاحب نے کال آف کیا اور نہ علی امین خان نے کوئی ایسی بات کی کہ اب احتجاج ہم نہیں کریں گے، انہوں نے اپنی بات کی کہ ہم لیکن انہوں نے یہ تو کہا نا کہ سر، انہوں نے یہ تو کہا نا کہ یہ دھرنا نہیں تھا، یہ بس ڈی چوک پہنچنا تھا، احتجاج تھا، وہ ہم نے کر دیا، یہ تو انہوں نے کہا، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے شاید۔ دھرنے کی کال تو نہیں تھی، احتجاج تھا اور احتجاج کا ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا۔ لیکن جو میں بات پوری کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگلی صبح ہماری جو لیڈرشپ ہے ان نے جا کے خان صاحب سے مزید ہدایات لینی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا کہ کیسز سارے ایک کے بعد ایک کیس مؤخر ہوتا گیا، تاریخ بدلی ہوتی گئی، اور اب 18 تاریخ تک عمران خان صاحب سے ہم لوگوں کا ہر قسم کا رابطہ جو ہے ان لوگوں نے منقطع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد زیادتی یہ کی ہے کہ علیمہ آپا اور ان کے ساتھ جو ہے عظمیٰ بی بی جو ان کی سسٹر ہیں، خان صاحب کی سسٹر ہیں، ان کو ایک تو گرفتار کرنا سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ پیسفلی وہاں کھڑی تھی، اور اس کے بعد آپ نے جو کر لیا ہے تو آپ جو ان کے ریمانڈز پہ ریمانڈز دے رہے ہیں 2 دفعہ، اب یہ آج پھر ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا ہے، تو یہ بڑی نیگیٹو میسج ہے، یہ بڑی، کیونکہ ہم تو پیسفلی آ گئے۔ اور آپ مجھے بتائیے، میں 4 ایگزامپلز آپ کو دوں گا اور شارٹ سنجانی کے بارے میں دنیا جہان کی باتیں کی گئی جی، اس سے پہلے ہمیں ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مؤخر کیجئے، اگست کو 22 اگست تھا کہ کوئی ایشوز بن سکتے ہیں کیونکہ علماء کرام کا احتجاج تھا یہاں پہ، ہم نے مؤخر کیا۔ لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا 8 ستمبر کو جو سنجانی جلسہ ہمارا ہوا، جس طریقے سے ہمیں روکا گیا، دیکھیں ایک ہوتی جنٹلمنس کمٹمنٹ، ہمیں ریکویسٹ کی گئی، ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا، پھر اس کے بعد آپ پہ عمران خان صاحب نے ٹرسٹ کیا اور آپ نے ہمیں ایک جگہ دی، جگہ بھی آپ کو وہ نہیں دینی چاہیے، جگہ آپ کو F9 پارک دینا چاہیے تھا یا پریڈ گراؤنڈ جدھر ہمیشہ جلسے ہوتے ہیں، آپ نے ہمیں وہاں دے دیا، پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ دیکھیں یا تو آپ اجازت نہ دیں، آپ نے اجازت دے دی، پھر خندقیں کھود رہے ہیں آپ، کنٹینریں لگائیں، اس کے باوجود دنیا آئی، ہم نے ثابت کیا سنجانی میں پرامن، لاہور میں ہزاروں لوگ لے کے گئے پرامن، اس کے بعد راول پنڈی احتجاج، اس میں کتنی زیادتی اور شیلنگ اور سب کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا، وہ بھی پرامن، اور ابھی یہ جو ہوا ہے یہ بھی پرامن، سوائے اس ایک واقعے کے جو ہمارے بھائی ہیں قابل احترام پولیس والے شاہ صاحب جو ہیں جو فوت ہوئے ہیں، پولیس امیر شاہ صاحب ان کا مقدمہ بھی اب درج ہو گیا ہے، ساری لیڈرشپ ہے، سب کو اس کا دکھ ہے، اور وہ ان کے بیٹے کا ورژن بھی آ گیا ہے کہ ان کی سفوکیشن نہیں ہونی چاہیے تھی، سفوکیشن کیونکہ ان کو اکوپمنٹس ہونے چاہیے تھے، یا وہ جو جن حالات میں ہوئے، ہم سب کو اس کا دکھ ہے۔ لیکن اوور آل آپ دیکھیے تحریک انصاف کے کسی کارکن نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے۔ تو ہم نے ایک بات ثابت کی کہ ہم پرامن احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں، پرامن احتجاج کیا، اور آپ یہ دیکھیے ڈی چوک میں کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہوئی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے کارکنان کے ساتھ ہوئی ہے۔ سر ایک اعتراض یہ رہا ہے اس پورے ایپیسوڈ میں اور کہ لیڈرشپ کہاں غائب رہی ہے، کارکن مار کھاتے رہے، کارکن آج بھی جیل میں ہیں، کارکن جو ہے وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے انہوں نے خود کو ہائڈ کیا رکھا۔ چلیے ایم این اے سینیٹرز پہ تو ان کو تو ہدایات تھیں، لیکن ایم پی ایز نہیں آئے، ٹکٹ ہولڈرز نہیں آئے، خود اسلام آباد کے 2 ٹکٹ ہولڈرز غائب تھے۔ وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ایم این ایز اور سینیٹرز کا تو وہ ایشو ہی اور تھا، پارٹی کی طرف سے ہدایت تھی، باقی ایم پی صاحبان بہت سے آئے بھی، خاص کر خیبر پختونخوا سے، بہت سے نہیں بھی آئے اس دن، ہاں اس کو دیکھا جائے گا۔ اور آپ نے ایک اور بھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ جمعے کے دن جو احتجاج کی کال تھی، اگر جمعے کے دن ہمیں آنے دیا جاتا تو جمعے کی رات ہی چلے بھی جاتے، وہ تو انہوں نے روکا نا، تو وہ اگلے دن تک ایکسٹینڈ ہوا۔ تو اگلے دن جب یہ ڈی چوک تک علی امین خان اور ہمارے کارکن پہنچے ہیں نیکسٹ ڈے، تو اس دن لاہور مینار پاکستان میں بھی احتجاج کی کال تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو بہت سی لیڈرشپ یا ہمارے کارکن جو لاہور، گجرانوالہ یا جہلم، وہ جو بیلٹ ہے
وہ اس طرف ان کی توجہ مرتکز ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ احتجاج ان لوگوں کی وجہ سے ایک دن ایکسٹینڈ ہوا, ادروائز وہ سارے ایک دن پہلے ادھر آ جاتے. تو مے بی کہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی, کچھ لوگ ادھر چلے گئے, کچھ لوگ اس طرف آ گئے. لیکن بہرحال اوور آل اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹارگٹ, وہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے, لیڈرشپ نے اچیو کیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے. باقاعدہ چیلنج دیا گیا وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے. وہ چیلنج ہم لوگوں نے قبول کیا اور ڈی چوک تک ہمارے کارکن اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پہنچے. یہ بتا دیجئے کہ اب یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, اس میں اسپیکر صاحب نے آج ایک اور خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ, الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے. اب الیکشن کمیشن اگر مخصوص نشستیں دے دیتا ہے تو 2/3 اکثریت تو ویسے ہی پوری ہو جائے گی, نہ مولانا رہیں گے ان ریلیونٹ رہیں گے, نہ وہ 63A کے بعد آپ کے کارکنوں کو توڑنے کی ضرورت رہے گی MNAs کو. تو پھر تو یہ ترمیم ہو جائے گی. آپ کا آئندہ پلان کیا ہے؟ دیکھیے, اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف, جنہوں نے کلیئرلی کہا وہ ریزرو سیٹوں کا تو معاملہ ہی انہوں نے ختم کر دیا, وہ تو ہیں تحریک انصاف کی. اصل میں تو ایشو ادھر پھنسا ہوا تھا کہ ہمارے ممبرز کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ تحریک انصاف میں اگر جانا چاہیں تو آپ ایفیڈیوٹس دے دیں. تحریک انصاف الیکشن کے دن بھی جماعت تھی اور آج بھی جماعت ہے, انہوں نے کہا, اور ہمیں حق دیا, ہم سب نے ایفیڈیوٹس دیے. اصل میں تو اسپیکر صاحب کو, الیکشن کمیشن کو اپنے خط میں جو لکھا, آج کل خطوط کی وجہ سے سب کو بڑا شوق چڑھ گیا ہے, تو میرے خیال میں شاید یہ ای میل اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, دوبارہ ہم خطوں کی زمانے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وہ مرزا غالب کے بھی خط ہوا کرتے تھے. تو لیکن اس خط میں اگر اسپیکر صاحب یہ کہہ دیتے کہ آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق آپ جلد سے جلد اس کا فیصلہ کریں, تو ہم مان لیتے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں بالکل کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے کہا, تو یہ تو میں بصد احترام میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ خط اسپیکر نیشنل اسمبلی کا, کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا نہیں لگ رہا. یہ خط تو مسلم لیگ نون کے اسپیکر کا لگ رہا ہے, ہاؤس کے اسپیکر کا نہیں لگ رہا. اور دوسرا, اگر آپ نے, آخری بات, اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا اور آپ نے آپس میں خط و کتابت کر کے اپنے لوگوں کو اندر لانا ہے, تو سپریم کورٹ کو بصد احترام بند کر کے جزائر انڈمان بھیج دیں. اگر آپ نے اس کا فیصلہ نہیں ماننا تو پھر آپ نے کیوں کھولی ہے یہ سپریم کورٹ؟ پھر اس کو ویسے بھی آپ بند تو کرنے جا رہے ہیں آئینی ترامیم کی آڑ میں, آپ اس کو اتنا بڑا تالا لگانے جا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو وہ بس بیٹھ کے صرف سول کرمنل کیسز سنیں اور باقی وہاں اپنے من پسند لگا کے. میرا سوال یہ تھا نا کہ آپ کریں گے کیا آپ اگر یہ ہو رہا ہے؟ تو آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ہونے نہیں دیں گے, احتجاج کریں گے. احتجاج آپ نے کر کے دیکھ لیا, اس میں تو لا تعداد مقدمات نئے درج ہو گئے ہیں, کارکنان گرفتار ہو گئے ہیں. کیا پھر سے احتجاج ہوگا؟ 4 اور 5 اکتوبر کو جو ہوا ہے یہ پھر سے ہوگا؟ کیونکہ پھر سے نہیں کر سکتے, ہمارا پاکستان ہے اور ہم نے ایک بات ثابت کی ہے کہ باوجود تمام پابندیوں تکلیفوں کے ہمارے لوگ پہنچے ہیں, خوف کے بت توڑے ہیں. اور اب تو پہلے بھی راستہ پتہ تھا سب کو ڈی چوک کا, اب تو دوبارہ سب نے راستہ دیکھ لیا ہے. تو ایک بار جب آپ کہیں پہنچ جائیں, دوسری بار زیادہ آسان ہوتا ہے.